مولانا مظفر یوسفی صاحب جو آج اس پرنور مقدس تقریب کی سرپرستی فرما رہے تھے، چشتیہ سلسلے اور ابوالعالیہ سلسلے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے میں اب آج کے معزز ترین مہمان علی جناب محمد محمود علی صاحب سے ادباً خواہش کروں گا کہ وہ چند الفاظ تو میں مولانا کی خواہش پر آج کے اور معزز ترین مہمان پروفیسر سید عین الحسن عابدی صاحب، عزت مآب وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ مولانا سید عین الحسن عابدی صاحب۔ نظامی گنجوی کا یہ شعر ہے جو تو سب کا رب ہے اور ہم بغیر تیرا نام لیے کیسے کوئی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ علی جناب مظفر یوسفی صاحب، جناب محمد محمود علی صاحب، جناب مہدی صاحب صاحب، جناب محمد سلیمان صاحب اور دیگر معزز حضرات اور سامعین، اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا۔ کل یہ کتاب مجھ تک پہنچ گئی تھی، مگر مجھ سے ایک غلطی ہوئی، وہ یہ کہ میں نے جو بھی حواشی لکھے تھے اس کتاب پر وہ میں چلتے وقت بھول گیا اور اس کتاب کو اپنے ساتھ نہ لا سکا۔ بہرحال وہ چیزیں جو میں نے اس کتاب سے مطالعہ کی، جو جہاں میں اس کے کہیں اس کی سرخی لگا سکا تو وہ میں ضرور کروں گا۔ میں اس کے بارے میں بات کروں۔ دیکھیے، تذکرے کیوں لکھے جاتے ہیں؟ سینکڑوں تذکرے ہیں صوفیاء کرام کے، عرفاء کے، اور صدیوں سے لکھے جاتے ہیں، اور ان تذکروں کی اہمیت کیا، افادیت کیا؟ جیسا کہ ابھی اس سے پیشتر فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس مقام تک، اس معجزے تک کرامت تو نہیں پہنچ سکتی، مگر یہ کرامت بھی ودیت ہے۔ یہ کرامت یوں حاصل نہیں ہوتی، اس میں بڑے ڈیووشن کا کام ہے یہ کرنا۔ اور یہ تذکرے جو لکھے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خدا جانتا ہے، میں صرف حیدرآباد کی نہیں بات کرتا ہوں، بلکہ تمام دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے، کوئی خطہ نہیں ہے جہاں صوفیاء کرام نے انسانی پیغام نہ دیا۔ اور آج اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر بشریت کسی مقام پر زندہ ہے تو یہ عرفاء کی وجہ سے ہے، یہ ان صوفیاء کرام کی وجہ سے ہے جنہوں نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ باقی رہیں گی، ان کو بقا ملتی رہے گی۔ اور یہی تذکروں میں ہے کہ انہوں نے کس صورت سے لوگوں کو درس دیا، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، وہ انداز اپنایا ہے کہ جس سے یہ دنیا انسانیت کے پائے کے اوپر کھڑی رہ سکے، انسانیت کی بنیاد پر قائم رہ سکے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پاس بہت لٹریچر ہے۔ مہدی شاروقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے افغانستان سے آئے ہوئے یہ مہمان یہاں بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پورے ایران اور پورے افغانستان میں جو سرمایہ آج موجود ہے وہ سرمایہ ہے کتابوں کے اندر جو صوفیاء کرام نے ہمارے لیے باقی کی، اور زیادہ تر اس میں شعری مجموعے
مجموعے کی حیثیت سے ہیں، شعری کلام کی حیثیت سے ہیں، ان کے اندر دواوین کی حیثیت سے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ قصیدہ ہو یا مثنوی ہو یا رباعی ہو، اور یہاں تک جو آیا ہے ہم تک، جہاں تک آپ سلسلہ بتاتے ہیں چشتی سلسلہ، تو آپ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو انہوں نے کلام لکھا ہے، اور وہ کلام آج زباں زد خاص و عام ہے۔ تو یہ کمالات جو تذکروں میں ہم کو ملتے ہیں، یہ ہمارے لیے ادبی بھی ہیں، ہمارے لیے دینی بھی ہیں، اور ہمارے لیے اجتماعی تصورات کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، مگر دو تین باتیں عرض کروں۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ یہ لگی کہ آپ نے اپنے سلسلہ نسب میں چشتی بھی لکھا، قادری بھی لکھا، نظامی بھی لکھا، اور نقشبندی بھی کہیں پر آ گیا۔ لوگوں نے کتنی تفریق کی تھی آپ کو معلوم ہے؟ کہیں کوئی صاحب ایک سلسلہ لا رہے ہیں جو مجدد الفسانی کا ہے، کہیں کوئی سلسلہ لا رہے ہیں جو ابن العربی کا ہے، لیکن یہاں میں ایک اتحاد دیکھ رہا ہوں کہ جو ہر سلسلے سے رابطہ کہیں نہ کہیں نکلتا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بڑا فرق ہے۔ وحدت الوجود بھائی وہ اس وجود جو وجود حقیقی ہے اس کے تو دونوں ماننے والے ہیں، چاہے شہودی ہوں چاہے وجودی ہوں۔ اب یہ جو فرق ہے شہودی اور وجودی کا، کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آیا، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی سمجھ میں یہ وجودی اور شہودی نہیں آیا، اس لیے کہ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں، آپ کسی اندھیرے میں ایک مشعل لے لیجیے، جس کو مشال کہتے ہیں، فلیم، وہ فلیم اندھیرے میں دور سے دیکھنے والا، اگر آپ اس کو کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز چلائیں اس کو، تو دور سے دیکھنے والا کہے گا کہ یہ ایک دائرہ ہے، ایک سرخ دائرہ ہے، لیکن یہ سرخ دائرہ یہ کیا ہے؟ اسی وجود کا نکالا ہوا دائرہ ہے۔ اگر اس کو روک لیجئے گا تو وہ دائرہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وجود اور شہود جو شاہد بن رہا ہے وہ شاہد وجود سے ہی ہے۔ اب اگر مرزا غالب یہ کہیں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ تو مجھے یہاں آ کے معلوم ہوا، آج میں عملی طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں چشتی بھی ہیں، یہاں نقشبندی بھی ہیں، یہاں قادری بھی ہیں، اور یہاں نظامی بھی ہیں۔ تمام سلسلے اگر ملتے ہیں تو اسی بارگاہ میں ملتے ہیں۔ یہ اس بارگاہ کی بڑی صفت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، میں نے کلام دیکھے کچھ اس کے اندر، مجھے ایسے کلام ملے کہ میری طبیعت کی وجد میں میں آپ سے عرض کروں کہ دست از بیعت تقوی ید بیضا گردد، دست از بیعت تقوی ید بیضا، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ید بیضا سمجھ لیں کہ یہ ید بیضا جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ہے، ید بیضا جناب موسیٰ کے سلسلے میں ہے، موسیٰ ید بیضا، اور یہ وہ ید بیضا ہے کہ جس سے نہ جانے کتنے، بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جہاں تک اس کا ریفلیکشن جاتا تھا آئینے کی طرف، اور یہ آئینہ وہ آئینہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم چین سے بنوا لیں یا روم سے بنوا لیں، یہ آئینہ وہ ہے جس کی بات بیدل نے بھی کی ہے، مولانا روم نے بھی کی ہے، اس آئینے کی بات ہمارے تمام صوفیاء کرام نے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ صفائی ہے دل کی، اپنے آئینے دل کی صفائی ہے کہ جس کے اندر جلوہ نظر آتا ہے، جلوہ خداوندی اور وحدت الوجود کا جلوہ۔ دست از بیعت تقوی ید بیضا گردد، نفس از توبہ صادق دم عیسیٰ گردد، پرتب شم محال است به روزن نرسد، دل چون آینه شد
आजा हमें पीना गर्दन। अभी आपने बात की थी, आप चाहे कमरबंद तो कुछ भी डाल दें, मगर ये दिल है कि जो दीगर अशिया की सफाई करता है। दिल अगर साफ है, आईने की तरह है। मौलाना रूम में मौलाना मौलवी गुफ्ते मौलवी ची गुफ्ते विष्णु अजमेर चुन हिकायत मिकने से जुदाई है शिकायत मिकने। वहां पर फिर एक जगह एक वाकया है रूमी और चीनी का, यानी दो नक्काश, बड़े बड़े नक्काश दुनिया के हाजिर हुए एक बादशाह के पास और दोनों ने दावा किया कि हमारी नक्काशी सबसे अच्छी है। बादशाह ने कहा ठीक है, तो इनको अलग अलग एक एक कमरा दे दिया जाए, नक्काशी बनाए और एक दिन मुकर्रर हो जाए, मैं भी जाऊंगा देखूंगा कि किसकी नक्काशी अच्छी है। चीनियों ने कहा हमको रंग रोगन ब्रश ये सब चाहिए, सब उनको मुहैया करा दिया गया। रूमी से पूछा गया कि भाई रूमी आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीवारें चाहिए। अच्छा, अब एक दिन मुकर्रर हुआ, बादशाह ने जब सब रंग रोगन इस्तेमाल हो गया तो बादशाह चीनी कमरे में गया और वहां उसने देखा कि क्या खूबसूरत पेंटिंग थी, इसने नक्शा निगार जो बनते थे वो मामूली नहीं थे। हैरान रह गया, उसने कहा ये हद आखिर है। उन्होंने कहा हुजूर एक बार रूमी के रूम में भी चल के देख लें क्या है। वहां उसने इतनी पॉलिश कर रखी थी उस रूम की कि वो इतने आईने जैसा था कि उसमें जलवे दिखाई दे रहे थे। बादशाह जिधर से गुजरता था एक नया जलवा सामने आता था। ये हैरान कुन है, तभी हैरत है सूफियों के यहाँ। जब तक हैरत नहीं होगी तब तक फना नहीं है। ये हैरत है जो फना तक ले जाए। और इस हैरत को आप समझिए कि जब आप कहते हैं सफाई नफ्स की एक मसला दुश्वार है, लेकिन सफाई नफ्स की एक मसला दुश्वार है, लेकिन चुना जाता है जब गल्ला तो ये कंकर निकलते हैं। ये जो आप गल्ला चुनने वाले, अब तो वो जमाना खत्म हो गया है। हमारे घरों में जो है वो पुराने जमाने में हमने चुने जाते थे तो कंकर एक तरफ और असल गल्ला एक तरफ, दाने एक तरफ हो जाते थे। ये है नफ्स की सफाई। आज जो कंट्रीब्यूट किया है सूफियाए किराम ने कुरान ने, और मैं इस किताब के अंदर ये देखता हूँ कि जब बेदिल कहते हैं कि सहर खुर्शीद लर्जान बरसरे हुए तो नहीं आयत दिले आईने रा नाजम के बर हुए तो। वहां जब उन्होंने अपने दिल को आईना बनाया तब कहा अनल हक। लोग समझे नहीं, कहा ये तो कुफ्र लग रहा है, उसको कत्ल कर दो। हर किसी मौलाना ने हर किसी जन्म खुद यानी मन कस तो मन न जुस्सा सारे मन कहते हर आदमी ने अपने तौर पर हमको समझ लिया। कोई हमारे किसी ने हमारे दिल में झांक कर नहीं देखा कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। ये थे सूफिया। सरमत का कत्ल यूं ही नहीं हुआ, लोग समझे नहीं। मुबारकबाद हैं वो लोग जो इस सूफी सिलसिले को आगे कायम रखते हैं। इनको समझने वाले नहीं है। इनको कौन समझे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ये किस डगर के ऊपर है। मुझे बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, मगर मुझे इस सिलसिले में ऐसा नहीं कुछ कहना है कि लोग गुमराह हो जाएं। इसलिए कि पास अपने क्या बिठाऊं मैं किसी कमजोर को, पास अपने क्या बिठाऊं मैं किसी कमजोर को। अक्ल की बातें करूंगा बदगुमा हो जाएगा। अक्ल की बातें करूंगा बदगुमा हो जाएगा। मुश्किल ये है कि ये अपनी बात समझा भी नहीं सकते। कैसे समझाएं? तो करामात देख के समझते हैं लोग। ये जो करामात इसमें लिखी है, एक एक मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, इनको बगौर पढ़िए और देखिए इसके अंदर कितने जवाहर छुपे हैं। सिर्फ तारीफ कर देने से काम नहीं चले, उनको अपनी जिंदगी में उतारना पड़े। इन्होंने जद्दोजहद की है, जिहाद में नफ्स किया है, इन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया है। और तब देखिए 3 तरीके हैं वहां तक पहुंचने के लिए। चाहे वो जितनी भी स्टेजेस बना लीजिए, शरीयत तरीक़त बका पना ये सब आप सारे उसमें लगा लीजिए जितने भी सिलसिले हैं, मगर 3 हैं
اب میں اس کتاب کے بارے میں نہیں زیادہ عرض کرتا، میں بتا دیتا ہوں کہ جو اس کتاب کے معنی ہیں وہ بتا دیتا ہوں. یہ کرامتیں صرف نہیں ہیں، اس کتاب میں معنی ہے، پوشیدہ معنی ہے، وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ دیکھیے، انسان مادیت سے بھرا ہوا ہے. میٹر ہے. میٹر کا مطلب میٹر اسپیس آکوپائز اسپیس اینڈ ہیز اے ماس. یہی ہے میٹر کی ڈیفینیشن. مادہ جگہ گھیرتا ہے اور اس کے اندر ماس ہے، اس کے اندر چوڑائی لمبائی. اب یہ مادہ جو ہے وہ کیسے، انسانی ہے نا، مادہ ہے، یہ کیسے اپنے اس مادے سے نکل کے جا سکتا ہے. یہ صوفیہ نے ہم کو بتایا مادے سے کیسے نکل کے باہر جا سکتا ہے. جیسے آپ نے ایک بیکری دیکھی ہے، بیکری جہاں پاؤ روٹی بنتی ہے. بیکری میں سب سے پہلے وہ جو آٹا ہے اور اس کا پیسٹ ہے وہ مادہ ہے، وہ مادہ ہے، پیور مادہ ہے. اب میں آپ سے کہوں، کلام میں، اللہ کے کلام میں کبھی کہیں خلق الانسان من العلق، خلق الانسان من ماء، خلق الانسان من طین، کبھی مٹی سے، کبھی پانی سے، کبھی علق سے، یعنی کلاٹ آف بلڈ سے چیزیں آئی ہیں. چیزا ان کو پڑھیے، تب تفسیروں میں ملتا ہے کہ کیسے کیسے یہ مادہ بنا اور کیسے کیسے یہ اس میں شعور پیدا ہوا. اب یہ دیکھیے، یہ مادہ جو آپ بیکری میں ڈال رہے ہیں پیور مادہ ہے، مادہ کچھ نہیں ہے، مادہ را مٹیریل، را. اب یہ اندر بیکری میں گیا اور اس کے بعد بیک ہو کے باہر آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر لالی سرخی ہے اور نیچے جو ہے وہ سفیدی ہے. یہ ہاف بیکڈ ہے اور ہاف را ہے. یہی کیفیت ہے روحانی. کہتے روحانی، روحانی کہاں ہے؟ جہاں پر روح بھی ہے اور مادہ بھی ہے. اب روحانی کیفیت آ گئی. مگر یہاں تک پہنچنے کے بعد، اس لیے دیکھیے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ آپ لوگ فلسفے سے تصوف کو مت ملائیے گا. فلسفہ دوسری چیز ہے، تصوف دوسری چیز ہے. فلسفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریزن ٹو نو دا میننگ آف لائف، یعنی وجہ جاننا کہ زندگی کے جینے کی وجہ کیا ہے. یہ تصوف نہیں ہے. تصوف کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے زوال سے کمال کی طرف کیسے پہنچا جاتا ہے. یہ تصوف ہے. زوال سے کمال کی طرف کیسے پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیے، زوال، مادہ زوال ہے، اور جب آپ نے بیکری میں اس پاؤ روٹی کو نکالا تو وہ آدھا بیکڈ ہے، آدھا مادہ ہے، آدھا روحانی ہے، آدھا مادی. لیکن ابھی آپ یہی بیکری میں اگر تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، صرف نشان رہ جائے گا. اس کو کہتے ہیں جہاں جسم و جسمانیات کی کوئی خبر نہ ہو. ارے اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی؟ نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو. یہ صورتحال جس وقت پیدا ہوگی وہ ہوگی الہی. اس کو الہی کہتے ہیں، ڈیوائن، the most divine، جہاں پر کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سائیکل کو. یہ صوفیوں کے یہاں دنیا سمجھ نہیں پا رہی، بدزن ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اے ان کی نماز فلاں وقت، ان کی نماز فلاں وقت، ان کے یہاں سما، ان کے یہاں میوزک، ان کے یہاں موسیقی. ارے مولانا جلال الدین رومی کھمبے کے ارد گرد ناچتا تھا. جب وہ گنگناتا تھا تو تصورات پیدا ہوتے تھے، جلوہ خداوندی نظر آتا تھا. آپ اسے کہاں لے جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں آخر میں کہ یہ ساری کرامات جو ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی. آپ یہ سوچ کے مت جائیے گا کہ ان کا سلسلہ نسب، ان کا سلسلہ علم وہاں تک نہیں پہنچتا. یہ علم وہیں سے حاصل کرتے ہیں، یہ نور وہیں سے حاصل کرتے ہیں. آپ نے نورانی بات کی تھی، یہ نور آیا کہاں سے؟ یہ نور وہیں سے آیا ہے. جس کو جو حاصل ہو جائے،
جس کی جتنی کوشش ہو جائے، جس کی جتنی محنت ہو جائے وہ علم حاصل کرے گا. ورنہ ہمارے رسول کو اور بھی کہنے والے لوگ موجود تھے جو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے کہ دیوانہ ایسے شخص کو مشہور کر دیا دیوانگی سے جس نے تمہیں دور کر دیا. دیوانہ ایسے شخص کو مشہور کر دیا. اور وہ تو گیا تھا پوچھنے بیمار کا مزاج، کہتے ہو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا. ارے جس روز اس کی منزل معراج، اس کو منزل معراج مل گئی، جس روز اس کو منزل معراج مل گئی، عرش اور فرش دونوں کو مغرور کر دیا. عرش اور فرش دونوں کو مغرور کر دیا. اور دو ٹکڑے کر کے دیکھیے نور، دیکھیے کہ دو ٹکڑے کر کے چاند کے پھر اس کو جوڑ کے، دو ٹکڑے کر کے چاند کے پھر اس کو جوڑ کے بے نور شے کو نور نے پرنور کر دیا. یہی تو تھا آپ کی تقریر کا لبا کہ دو ٹکڑے کر کے چاند کے پھر اس کو جوڑ کے بے نور شے کو نور نے پرنور کر دیا کہ عالم میں پھر کہیں بھی نہ پہنچے گی روشنی. تم نے اس آئینے کو اگر چور کر دیا، عالم میں پھر کہیں بھی نہ پہنچے گی روشنی. تم نے اس آئینے کو اگر چور کر دیا، اور تم کیا ہو اس کی چشم عنایت کے سامنے. اس نے تو کافروں کو بھی کافور کر دیا. تم کیا ہو اس کی چشم عنایت کے سامنے، اس نے تو کافروں کو بھی کافور کر دیا. اور شاعر نے ایک بیت سے جنت خرید لی، قائم کچھ اس نے ایسا ہی دستور کر دیا. بہرحال میں بہت بہت ایک بار اور شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. اور جناب مظفر الدین صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کو مبارک ہو یہ دن اور اس کتاب کا اجرا. بہت بہت شکریہ.